أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیت نمبر 1 آج کا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے اضل اعمالہم ان کے اعمال کل عدم کر دیے ختم کر دیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال کیے اچھے وآمنوا بما نزل علی محمد اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو مانا وہو الحق اور وہی ہے سچا دین من ربہم ان کے رب کی طرف سے کفر عنہم سیئاتہم تو اتار دی ان سے ان کی برائیاں واصلح بالہم اور ان کا حال سنوار دیا ذالک بان الذین کفروا یہ اس لیے کہ جو کافر ہیں اتبعوا الباطل وہ باطل کے پیچھے چلے وان الذین آمنوا اور جو لوگ ایمان والے ہیں اتبعوا الحق وہ حق کے پیچھے چلے من ربہم اپنے رب کی طرف سے کذالک یضرب اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں للناس سے لوگوں کے لیے امثالہم ان کے احوال صدق اللہ العظیم سورہ محمد اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے کیونکہ اس میں جہاد اور قتال کے احکامات کا بیان ہوا ہے اور چونکہ دوسری ہی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ذکر کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے سورہ محمد بھی کہلاتی ہے یہ مدنی صورت ہے 38 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے اور ہجرت مدینہ کے فوراً بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی یہاں تک کہ اس کی ایک آیت جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کأیم من قریۃ والی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ مکی آیت ہے کیونکہ اس کا نزول اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف نظر کر کے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا کے شہروں میں سے تو ہی مجھے محبوب ہے اور اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی اپنے اختیار سے مکہ کو نہ چھوڑتا اور اصلاح مفسرین میں جو آیات ہجرت مدینہ کے سفر میں نازل ہوئی وہ آیات مکی کہلاتی ہیں جیسے پہلے بھی اس پر بات گزر چکی تھی کہ وہ آیات جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں چاہے وہ کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی علاقے اور خطے میں نازل ہوئی تو یہ سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے جہاد و قتال کے احکامات دیے گئے تھے اسی لیے مدینہ منورہ پہنچنے کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر پھر اس کے بعد احد احزاب وغیرہ کے واقعات پیش آئے اور قرآن پاک میں
جن 4 جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ذکر کیا گیا ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری جگہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ الفتح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ذکر کیا گیا۔ پہلی آیت مبارکہ میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو منکر ہیں، خود تو منکر ہی ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے۔ اب اللہ کے رستے کو مفسرین نے فرمایا یہاں دین اسلام مراد ہے۔ جو خود بھی اس دین کے منکر ہیں، جو دوسروں کو بھی روکتے ہیں، جیسے کہ کفار اور مشرکین کی عادت تھی کہ لوگوں کو جان سے، مال سے، ہر طرح سے اسلام قبول کرنے سے روکا کرتے تھے۔ کسی کو مال کا لالچ دے کر، کسی کو خاندان والوں کی دھمکیاں دے کر، کسی کو جان جانے کی دھمکی دے کر، ہر طرح سے کوشش کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو بھی اعمال کریں، جو اعمال نیک سمجھے جاتے ہیں، اضل اعمالہم، وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، ان پہ اجر نہیں ملے گا، اس کا بدل ملے گا لیکن اجر نہیں ملے گا۔ کیونکہ ان کا جو پہلا کام ہے کہ خود بھی کافر ہیں، یہ بھی باعث عذاب، دوسرا کام بھی اسی سے زیادہ شدید ہے کہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور یہ ایسے کام ہیں جن پر اللہ کی طرف سے غضب آتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اچھے اعمال جو سمجھے جاتے ہیں، جیسے مساکین کی مدد کر دینا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا، سخاوت کر دینا، غریبوں پر، مساکین پر خرچ کرنا، ایسے اعمال کے لیے ان کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس پہ بدل ضرور ملے گا، اور دنیا میں ہی وہ بدل دے دیا جائے گا، تاکہ آخرت میں ان کو اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیونکہ آخرت میں یا دنیا میں جو چیزیں باعث ثواب ہوتی ہیں، باعث اجر ہوتی ہیں، ان کے لیے ایمان شرط ہے، اور ان لوگوں کی پہلی صفت ہی یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف ایمان والوں کے مرتبے کو ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان بھی لایا، ہمارے صالحات بھی کیے۔ جیسے منکرین کی صرف بیان کی کہ خود بھی ایمان نہیں لاتے، دوسروں کو بھی لانے نہیں دیتے، یہاں پر ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ خود تو ایمان والے ہیں، اعمال بھی نیک کرتے ہیں، اور کسی کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھ کر دوسرے لوگوں کو اس سے اثر لینا، یہ ایک دنیاوی دستور ہے۔ کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے، اس کا شوق، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نیک اعمال کرنا بذریعہ بذات خود ایک دعوت ہے۔ ایک انسان جہاں سب مسلمان بیٹھے ہوں، اذان ہو جائے، کوئی بھی نماز نہ پڑھے، ایک ان میں سے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، تو بیٹھے ہوئے باقی لوگوں میں سے کسی نہ کسی کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی۔ تو گویا کہ وہ اپنے حال سے دعوت دیتے ہیں اچھے اعمال کی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات کو دوبارہ وضاحت سے ذکر کیا، اگرچہ ایمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات دونوں آ گئی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو الگ سے ذکر کیا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اس شریعت کو مانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور در حقیقت وہی اللہ کی جانب سے سچا دین ہے۔ اب یہاں پر انسان کو یہ بات بتا دی کہ اعمال صالحہ کے اندر اور ایمان کے اندر یہ دونوں چیزیں آئیں گی۔ ایمان ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا، اور اعمال صالح جتنے بھی کیے جاتے ہیں وہ تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نقل شدہ ہیں، لیکن آپ کی رسالت پر بالکل جم کر یقین رکھنا یہ ایمان کی اصل بنیاد ہے، اور آپ کی تمام تعلیمات کو الگ سے تسلیم کرنا اپنے دل سے، یہ ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ تو یہاں پر اس کو مزید وضاحت سے ذکر کیا کہ وہ لوگ ایمان اعمال صالح کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترنے والے دین حق کے پیروکار ہیں،
ان لوگوں کا اجر کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی برائیاں معاف کر دی ان سے اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ بال کا جو لفظ ہے ہم لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اسم ضمیر ہے، اور بال کا مطلب حالت یا شان کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور دل کے معنی میں بھی۔ تو یہاں پر دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کا مطلب شان یا حالت لی جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو یعنی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو درست کر دیا، اور اگر دل مراد لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو درست کر دیا، اور اس کا بھی وہی حاصل ہو جائے گا کہ تمام کام صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ جب انسان کا دل راہ راست پر ہے تو اس کے باقی کام بھی دین حق کے مطابق ہوں گے۔ اور اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر مفہوم آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو چھینک پر الحمدللہ کہنے کا جواب ملے اگلے انسان سے تو پھر اس کو آگے سے یہ دعا دے دینی چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات کو یا تمہارے دل کو سنوار دے۔ اور یہ اللہ کی جانب سے کسی کا حال سنور جانا اور دل سنور جانا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر انسان اپنے اعضاء سے اچھے کام کر رہا ہے لیکن دل سنورا ہوا نہیں ہے، اور دل کا سنورنا کیا ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کی حیثیت سے ایمان لایا جائے، تو یہ چیز جس کی سنور گئی اس کے سارے اعمال سنور گئے۔ جو اسی کے اندر شک اور تردد میں رہا وہ ساری زندگی مسجد کے محراب میں گزار دے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اور کہا ان دونوں کے اندر یہ فرق کیوں ہے کہ کفار کے لیے اضل اعمالہم اور ایمان والوں کے لیے اصلح بالہم، ایسا کیوں ہے؟ ذالک یہ اس وجہ سے ہے بین الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافر باطل کے پیچھے چلتے ہیں، جھوٹ پر چلتے ہیں، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھال لے وہ دین نہیں رہتا، گمراہی بن جاتی ہے۔ اور ایمان والے آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، وہ حق کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ حق ان کا ذاتی بنایا ہوا نہیں بلکہ من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اوپر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تذکرہ ہوا تو اس کے ساتھ کہا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، نیچے بھی جب ایمان والوں کے حق پر چلنے کی بات کی تو بھی اس کو رب کی طرف منسوب کیا کہ وہ حق ایسا ہے جو رب کی جانب سے ہے، یعنی وہ لوگ کفار کی طرح ضدی اور ہٹ درم نہیں ہے کہ جس بات کو ہم درست سمجھیں گے ہم ویسا کریں گے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے حکم کیا ہے پھر اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ جیسے سورہ فتح میں قدم قدم پر مشاہدہ ہوا اس بات کا، صلح حدیبیہ کے دوران اور اس کے بعد آنے والے اور اس سے پہلے کے تمام واقعات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کے پیچھے نہیں چلے جو ان کی ذاتی مرضی تھی، ہمیشہ اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اور کہا کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ ایسے ہی ان کے احوال بتاتے ہیں تاکہ کوئی انسان اس دنیا کے اندر غلط فہمی میں نہ رہے کہ غلط کام کرتے ہوئے اجر کی امید لگا بیٹھے، یا کوئی بھی اچھا کام کرنے والا انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اس چیز کو اللہ نے انسان کے دل سے نکال دیا۔ کہ یہ دین ایسا ہے جو بالکل حق بجانب ہے، اور اسی لیے کسی بھی شک و شبے کو ختم کرنے کے لیے من ربہم کی یہ تخصیص جو 2 دفعہ کی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر شک اور تردد تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی جانب سے نہ ہو، اور جو چیز قطعاً اللہ کی جانب سے ہے اس میں کوئی شک کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے اس کتاب کی سورہ بقرہ میں پہلی آیت لا ریب فیہ کے الفاظ سے مزین ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کوئی تردد نہیں، اور یہ وہ شریعت ہے جس میں کوئی شک کوئی تردد نہیں، کیونکہ سب اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ کی ذات مبارک ہر طرح کے شک اور تردد سے پاک ہے۔ اللہ کریم اس پاک کلام کے ساتھ ہمارے
تعلق کو، ہماری نسبتوں کو جوڑ کے رکھے، اور ہمارے معاملات اللہ اپنی جانب سے، اپنی جناب سے ایسے ٹھیک کر دے جیسے ہمارے وہم و گمان میں بنا ہو۔ تمام مسلم امت کی پریشانیوں کو، تکالیف کو اللہ اس بابرکت سورہ مبارکہ کی برکتوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے، اللہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سکون اور رحمت والے معاملات فرمائے، بیماروں کے لیے شفا، قرض داروں کے لیے ادائیگی کے ذرائع، پریشانیوں، تکالیف، تنگیوں میں مبتلا لوگوں کے لیے آسانیوں کے حل اللہ تجویز فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔